ناظرین، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ گھر میں مکڑی کے جالے بالکل نہیں ہونے چاہیے، جالوں کو دور پھینک دینا چاہیے۔ اسلامی نظریے سے بھی اور سائنسی نظریے سے بھی، میڈیکل نظریے سے بھی گھر میں جالے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ پتہ ہے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ آپ لوگوں میں سے اکثر نے یہ سوال سنا ہوگا کہ گھر سے جالے اتار دے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ جالے ویسے بھی روزمرہ کی صفائی میں اتارے جاتے ہیں، مگر دوستو، آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو قتل کیوں کر دیتی ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی نر مکڑی یعنی بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے یہ بچے گھر سے پھینک دیتے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب اور یقیناً بدترین گہرانا ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ یہ ہم آپ کے لیے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ معلومات خود بھی سننی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جسے عنکبوت کہا جاتا ہے۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیے کہ ایک جملے میں ہی اس گہرانے کی پوری ڈیفینیشن، پوری کہانی بیان کرتی ہے کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، یعنی مکڑی کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے ہیں تو انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ آج جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی انسان واقف ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے ہیں یعنی انسان، یعنی مکڑی کے گھر کی گھریلو کمزوری اور دشمنی سے واقف ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصوصیت والے کیڑے کے نام رکھ دیا جس کا نام مکڑی ہے۔ حالانکہ اس سورت کی شروع سے آخر تک گفتگو اس مکڑی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ فتنے کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس پر چھوڑے جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ دوستو، یاد رکھیے مکڑیوں کے گھر کی کمزوریوں سے متعلق جو بات قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی، جدید سائنس اور جدید میڈیکل سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل ایک فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر ڈرائنگ روم میں، گیسٹ روم میں، کچن میں یا گھر کے کسی بھی حصے میں مکڑی کے جالے ہیں تو خدا را اسے پھینک دیجیے۔ یہ نحوست کی علامت